اندر قدموں کی آواز آئی اور پھر موٹا سا چشمہ آنکھوں پہ لگائے ایک کمزور اور نحیف سے شخص نے دروازہ کھولا۔ کسے لائے ہو؟ میں اب مریض نہیں دیکھتا۔ تم نے بتایا نہیں انہیں؟ علموں کی جگہ میں نے جواب دیا۔ اس نے بتایا تھا، مگر میرے دوست کی حالت بہت خراب ہے، اور گھر سے ہم یہی نیت کر کے نکلے تھے کہ حکیم یعقوب سے ہی علاج کرانا ہے بزرگوں۔ حکیم نے سر سے پیر تک ہم دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر کچھ مشکوک سے لہجے میں بولے، کون ہو تم لوگ؟ میں نے جواب دینے سے پہلے علموں کو 50 روپے دے کر فارغ کیا۔ وہ مصر تھا کہ وہی ہمیں واپس اسٹیشن چھوڑ دے گا۔ بڑی مشکل سے میں نے جان خلاصی کی۔ حکیم غور سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا، خاص طور پر جب میں نے تانگے والے کو ادائیگی کے لیے ایک بڑا نوٹ تھمایا، جس کی ریزگاری واپس کرنے میں علموں کی جیب خالی ہو گئی۔ تانگے کے جانے کے بعد میں حکیم یعقوب کی طرف مڑا۔ حکیم نے لرزتی آواز میں پوچھا، تمہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا ہے؟ میں نے چند لمحے حکیم کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر دھیرے سے کہا، آپ کے شاگرد اسلم یوگی نے۔ میری زبان سے اسلم یوگی کا نام سنتے ہی حکیم اچھل پڑا اور اس کی نظر سیدھی میری کلائیوں پر پڑے ہتکڑیوں کے داغوں پر گئی اور وہ گھبرا کر بولا، تم؟ حکیم یعقوب کی جہان دیدہ نظر نے لمحے بھر میں ہماری کلائیوں پر پڑے ہتکڑیوں کے سیاہ نشان دیکھ لیے اور وہ گھبرا کر بولا، تم؟ کون ہو تم؟ کیا جیل سے بھاگ کر آئے ہو؟ بخت خان کے جسم میں تناؤ سا پیدا ہوا، جیسے وہ حکیم یعقوب کو شور مچانے سے پہلے ہی دبوچ کر اس کا منہ بند کر دینے کا ارادہ کر بیٹھا ہو۔ مگر میں نے دھیرے سے بخت خان کا ہاتھ دبا کر اسے تحمل قائم رکھنے کا اشارہ کیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اندر بیٹھ کر بات کریں۔ میرے ساتھی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے گہری چوٹ لگی ہے اور پہلے ہی کافی خون ضائع ہو چکا ہے۔ حکیم کے اندر کی حکمت نے جوش مارا اور وہ بخت خان کا زخم دیکھ کر پل بھر کے لیے اپنی فکر اور اندیشے بھلا بیٹھا۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں پیپل کا ایک پیڑ اور سامنے کھلا برآمدہ تھا، جہاں قطار میں 3 کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ حکیم نے اپنی بیٹھک میں ہمیں بٹھایا اور جلدی سے بخت خان کے زخم کو کھول کر دیکھا اور چند دواؤں کا لیپ الماری سے نکال کر بخت خان کی تازہ پٹی کر دی۔ زخم بہت گہرا ہے اور میرے پاس زیادہ دوائیں نہیں ہیں، پٹی روزانہ بدلنی ہوگی، مگر میں نے اپنا مطب بہت پہلے بند کر دیا تھا، اب میں حکمت نہیں کرتا۔ بخت خان کو میں نے ایک جانب پڑے پرانے صوفے پر لٹا دیا۔ حکیم اب بھی ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے بتایا نہیں، کون ہو تم دونوں؟ اور اس ناہنجار اسلم کو کیسے جانتے ہو؟ وہ ہم اسلم کے جیل کے ساتھی ہیں، قانون کی نظر میں مجرم ہیں، ہمیں کچھ روز کے لیے پناہ چاہیے۔ میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا اگر بخت خان کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی۔ اس کی طبیعت ذرا سنبھلتے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ حکیم یعقوب نے ایک لمبا سا سانس لیا۔ مطلب میرا شک صحیح تھا، تم دونوں جیل توڑ کر آئے ہو۔ میں چپ رہا۔ حکیم کے چہرے پر خوف سے زیادہ پشیمانی کی پرچھائیاں تھیں۔ تمہیں تانگے والے نے دیکھ لیا ہے، یہ گاؤں اتنا بڑا نہیں ہے جہاں لوگ جلدی چہرے بھول جائیں، جلد یا بدیر یہ بات پھیل جائے گی۔ میں نے بخت خان کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ ہم بات پھیلنے سے پہلے یہاں سے دور جا چکے ہوں گے، آپ بس اسلم اور اپنے رشتے کی خاطر 2-4 دن ہمیں یہاں پناہ دے دیں۔ حکیم یعقوب کچھ دیر تک ہم دونوں کی طرف سوچ بھری نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، میں تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، تب تک تم بھی کچھ آرام کر لو۔ حکیم بیٹھک سے باہر جانے لگا، تبھی بخت خان نے پیچھے سے آواز دے کر روکا۔ بخت خان کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔
حکیم صاحب، گھر میں اور کون کون ہے ادھر؟ حکیم چونکا۔ کوئی نہیں، اب تو اکیلا رہتا ہوں میں۔ بیوی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے اور بال بچے اپنے گھروں کے ہو چکے۔ بخت خان نے آنکھیں کھولی۔ گھر میں کوئی ہتھیار ہے؟ کوئی تمنچا وغیرہ؟ رائفل، 2 نالی ٹائپ چیز پڑا ہے؟ حکیم پریشانی سے بولا۔ ہاں، پرانے وقتوں کا ایک ریوالور پڑا ہے اور چند گولیاں، جنہیں چلانے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بخت خان کا جواب ہمیشہ کی طرح مختصر تھا۔ ضرورت پڑ سکتا ہے حکیم صاحب، تم تمنچا ہمارے حوالے کر دو۔ حکیم کچھ ہچکچایا، مگر پھر بنا کچھ کہے اس نے بیٹھک کے اندرونی دیوار میں بنی ایک پرانی لکڑی کی الماری کا تالا کھولا اور اندر سے کچھ ٹٹول کر ایک پوٹلی سی باہر نکالی۔ کپڑے کی پوٹلی میں ایک پرانا امریکن ساختہ کولٹ ریوالور اور قریباً 30-35 گولیاں بندھی ہوئی تھیں۔ بخت خان نے کسی ماہر نشانے باز کی طرح ریوالور کی چرخی گھما کر اسے 5-6 مرتبہ جانچا اور پھر ریوالور کی پھرکی میں 6 گولیاں بھر لیں اور میری طرف دیکھ کر بولا، عبداللہ خانہ، تم نے کبھی پستول چلایا ہے؟ نہیں، کبھی ضرورت نہیں پڑی، اور جو 2 گولیاں میرے کھاتے میں FIR میں درج ہیں وہ بھی کسی اور کے ہاتھ سے چلی تھیں۔ بخت خان نے اطمینان سے کہا، کوئی بات نہیں، ہم تم کو سکھا دے گا۔ اسی لمحے حکیم سلور کی ایک چینک میں ابلتی چائے، گرم پراٹھے اور ہاف فرائی انڈوں کا ناشتہ لیے کمرے میں داخل ہوا، اور پل بھر میں ہی میں اور بخت خان زمانے کی ہر فکر بھلا کر ناشتے میں ایسے مگن ہوئے جیسے ہم جیل سے بھاگی قیدی نہ ہوں، حکیم یعقوب کے گھر دعوت پر آئے کوئی خاص مہمان ہو۔ شاید دنیا میں انسان کی سب سے بڑی تحریک اور سب سے بڑی مجبوری دونوں ہی اس ایک لفظ میں پوشیدہ ہیں، بھوک۔ جیل کے لنگر سے کھاتے اور سالوں سے ایک ہی مستقل بدمزہ کھانا چکھتے، شاید ہماری ذائقے کی حس مردہ ہو چکی تھی۔ برسوں بعد ایک نیا ذائقہ چکھنے کو ملا تو جیسے ہماری ساری حسیات رفتہ رفتہ بیدار ہونے لگی۔ انسان اس نئے ذائقے کے پھیرے میں کیا کچھ نہیں کر جاتا۔ اس کی پہلی خطا سے لے کر آخری بربادی شاید اس ذائقے کی مرہون منت ہے۔ معدہ بھرنے کے بعد غنودگی محسوس ہونے لگی، مگر بخت خان نے مجھے ہوشیار کیا کہ ہم میں سے ایک کو ہر حال میں جاگنا ہوگا۔ شاید وہ حکیم یعقوب پر ابھی تک پورا بھروسہ نہیں کر پایا تھا۔ میں نے بخت خان کو سونے کا کہا اور خود اپنی آنکھوں سے نیند بھگانے کی ترکیبیں کرتا رہا۔ یہ نیند بھی کیسی عجیب دشمن ہے ہماری، ہمیشہ ہماری خواہش کے برعکس مزاج رہتا ہے اس کا۔ شام ڈھلنے سے پہلے حکیم نے بیٹھک میں جھانکا، مجھے گھر سے باہر جانا ہوگا، کچھ راشن وغیرہ لینا ہے اور باہر کی خبر بھی رکھنی ہے۔ میں آج پورا دن گھر سے نہیں نکلا، یہ گلی محلے کے لیے خلاف معمول بات ہے۔ بخت خان نے حکیم کی طرف دیکھا۔ نہیں حکیم صاحب، اس 4 دیواری سے باہر جانا منع ہے، ہمارا مجبوری سمجھو۔ حکیم نے پریشانی سے میری طرف دیکھا۔ اس طرح تو لوگوں کو مزید شک ہو جائے گا، اور گھر میں روزمرہ کی اشیاء کی بھی ضرورت ہے۔ میں روز شام کو اسی وقت سودا سلف لینے گھر سے باہر جاتا ہوں، کچھ پرانے دوستوں سے گپ شپ بھی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں گیا تو وہ یہاں آ جائیں گے۔ بخت خان کے سخت لہجے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی صورت حکیم یعقوب کو گھر سے باہر جانے دینے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ میں نے کچھ دیر صورتحال کو تولا اور پھر حکیم سے کہا، ٹھیک ہے، آپ ہو آئیں بازار سے، ہم آپ کے آنے کا انتظار کریں گے۔ بخت خان نے پریشانی سے پہلو بدلا، مگر میرے فیصلے کا اعلان سن کر چپ رہا۔ حکیم کے جانے کے بعد کچھ دیر کمرے میں خاموشی طاری رہی، صرف دیوار پر لگے پرانے گھڑیال کے ٹک ٹک اور دور کہیں کھیتوں میں چلتی
پن چکی کی کوک کی آواز ماحول میں گونجتی رہی۔ جب حکیم یعقوب کو گھر سے نکلے 2 گھنٹے سے بھی اوپر ہونے کو آئے تو بخت خان کی بے چینی عروج پر پہنچ گئی۔ تم نے اس کو اجازت دے کر غلطی کی ہے عبداللہ خانہ، لگتا ہے پولیس کو لے کر ہی واپس لوٹے گا۔ شک کا ناک تو میرے ذہن میں بھی کل بلانے لگا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے صحن کے دروازے کے باہر بہت سے لوگوں کی تیز آوازیں اور بھگدڑ جیسا شور مچا۔ بخت خان نے تڑپ کر ریوالور نکالا اور غیر ارادی طور پر اپنی بھری ہوئی گولیاں دوبارہ چیک کی اور میری طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ ایک اجنبی پر اتنا بھروسہ ٹھیک نہیں۔ بخت خان نے لپک کر کمرے کے صحن میں نکلنے والی کھڑکی کھولی اور باہر صحن کے دروازے پر اپنا نشانہ جما دیا۔ تم پچھلے دروازے سے نکل جاؤ عبداللہ، ہم ان کو ادھر ہی روکتا ہے۔ آوازیں صحن کے دروازے کے باہر پہنچ چکی تھیں اور کسی نے زور زور سے صحن کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، جسے میں حکیم کے جانے کے بعد اندر سے بند کر چکا تھا۔ نہیں، اگر جائیں گے تو ہم دونوں جائیں گے۔ ضد مت کرو، ہم زیادہ تیز بھاگ نہیں سکتا، دونوں مارا جائے گا، میں نے بخت خان کی سنی انسنی کرتے۔ تم یہیں بیٹھو، میں باہر دیکھتا ہوں۔ میں بخت خان کا جواب سنے بغیر صحن میں نکل آیا۔ باہر والوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر کھڑکی کی اوٹ میں چھپے بخت خان کو دیکھا، جس نے ریوالور کی لبلبی پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھا رکھا تھا اور اب اس کے ہتھیار کا کھٹکا ہوا میں بلند صرف ایک ہلکی سی جنبش کا منتظر تھا۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر اپنے حواس یکجا کیے۔ کون ہے؟ باہر سے کسی دیہاتی لہجے میں بولنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ طبی حکیم صاحب ہیں گھر پر، ہم مریض لے کر آئے ہیں۔ میں نے چند لمحے باہر ابھرنے والی سرگوشیوں کا جائزہ لیا اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ باہر چند دیہاتی ایک چارپائی پر کسی مریض کو ڈالے پریشان کھڑے تھے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ حکیم صاحب تو بازار گئے ہیں، ہم ان کے مہمان ہیں۔ اتنے میں پیچھے کہیں سے حکیم یعقوب کی آواز آئی۔ اوے سلامے، تو پھر اسے اٹھا لایا؟ کتنی بار کہا ہے میں نے کہ اپنے مریض کو شہر لے جا، یہاں اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ حکیم مجھے دروازے پر کھڑے دیکھ کر صورتحال سمجھ چکا تھا، تبھی اس نے چھوٹتے ہی مجھ سے کہا، اور ہاں احمد بیٹا، میں نے بازار میں تانگے والے سے کہہ دیا ہے ابھی آتا ہی ہوگا، تم لوگ تیاری کر لو، رات والی گاڑی کی ٹکٹ کروا دی ہے میں نے۔ حکیم نے ایک تیر سے 2 شکار کیا۔ مریض کے رشتہ داروں کے سامنے اس نے یہ ظاہر کر دیا کہ ہم جو بھی تھے کچھ دیر میں وہاں سے رخصت ہونے والے تھے۔ مریض کو اس نے وہیں دروازے پر کھڑے کھڑے ایک پڑیا کھلائی اور ان لوگوں کو رخصت کر دیا، کیونکہ وہ اپنے مہمانوں کو لے کر اسٹیشن روانہ ہونے کا اندیا پہلے ہی دے چکا تھا۔ یہی اس کے پرکھنے کی نشانی تھی، کیونکہ مریض کے ورثاء کے ذریعے یہ بات چھوٹے سے گاؤں میں جلد پھیل جانی تھی کہ حکیم کے مہمان رخصت ہو رہے ہیں۔ میں نے اندر جا کر بخت خان کو سب ٹھیک کا اشارہ کیا تو اس کے تنے ہوئے اعصاب بھی معمول پر آ گئے۔ حکیم نے اندر آ کر ہمیں بتایا کہ جیل ٹوٹنے کی خبر ریڈیو کے ذریعے گاؤں کے بازار میں پھیل چکی ہے اور طرح طرح کی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ جلد یا بدیر پولیس اس علاقے کو چھاننے کے لیے یہاں آتی ہی ہوگی۔ اس سے پہلے گاؤں والوں کے سامنے ہمارا عام مہمانوں کی طرح حکیم کے گھر سے رخصت ہونا ضروری تھا، تاکہ پولیس اگر کسی سے پوچھ گچھ کرے بھی تو کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ حکیم یعقوب کے منصوبے کے مطابق کوئی دوسرا تانگے والا ہمیں رات 8 بجے لینے آ گیا اور حکیم ہمارے ساتھ ہی ریلوے اسٹیشن کے لیے گھر سے نکل پڑا، جیسے کوئی اپنے کسی عزیز مہمان کو ٹرین چڑھانے جاتا ہے۔ ہم نے اپنے چہرے ممکنہ حد تک چھپائے رکھے۔ بخت خان تو ویسے بھی بیماری کے بہانے منہ لپیٹے تانگے کی پچھلی سیٹ پر ڈھلک رہا اور میں اسے سنبھالنے کے بہانے اس پر جھکا بیٹھا رہا۔ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بھی ہم نے ایک اندھیرے گوشے میں بچھا لکڑی کا سال خوردہ بینچ تلاش کیا۔ ٹرین چند لمحے کے لیے پلیٹ فارم پر رکی، تب تک حکیم یعقوب ہمارے انہی فرضی ناموں سے 2 ٹکٹ خرید چکا تھا۔ ہم دونوں دور ٹکٹ گھر کی
کھڑکی سے جھانکتے ٹکٹ بابو کی نظروں کے سامنے سوار تو ہوئے، مگر خاموشی سے دوسری طرف اندھیری پٹڑیوں پر اتر کر لمبے راستے سے اسٹیشن کے احاطے سے باہر نکل آئے، جہاں دور اندھیرے میں حکیم یعقوب ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے وہیں کھیتوں سے باہر رات کے پوری طرح بھیگ جانے کا انتظار کیا اور پھر چپ چاپ خاموش پگڈنڈیوں پر چلتے کھیتوں کے راستے حکیم کے گھر کے عقب تک پہنچ گئے، جہاں بیٹھک کا دروازہ پچھلی طرف کھلتا تھا اور جسے حکیم نے پہلے ہی کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ گھر میں داخل ہونے تک بخت خان کا بخار اتنی مشقت کے بعد پھر سے پوری طرح تازہ ہو چکا تھا۔ حکیم نے جلدی سے بخت خان کے لیے کوئی یخنی سی بنائی اور دوا دے کر بخت خان کو آرام کرنے کا کہا۔ بخت خان نے غور سے حکیم یعقوب کی طرف دیکھا۔ تم اچھا آدمی ہیں حکیم صاحب، ہم کو معاف کر دو، تم پر شک کیا۔ حکیم نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ جاڑا آنے کو تھا، لہٰذا گاؤں کی رات خنک ہو چکی تھی۔ میں وہیں زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا، جہاں حکیم نے میرا بستر ڈال رکھا تھا۔ بخت خان جلدی سو گیا۔ حکیم نے کمرے میں جھانکا۔ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ سو جاؤ، تم نے بھی بڑی بے آرامی کاٹی ہے۔ میں نے حکیم کی طرف دیکھا۔ آپ آرام کریں، میرے مقدر میں شاید ابھی آرام نہیں ہے، اور ہماری وجہ سے آپ کو زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے، میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ حکیم کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ ایک بات پوچھوں؟ تم اپنی بول چال اور چہرے سے بھی قاتل تو نہیں لگتے۔ میرا مطلب ہے آج بازار میں ہر طرف یہی بحث چل رہی تھی کہ جیل سے 5 قاتل بھاگے ہیں جیل توڑ کر، چھٹا وہیں مارا گیا۔ کیا واقعی تمہارے ہاتھوں کوئی بندہ مارا گیا تھا؟ میں نے حکیم یعقوب کو اس بھیانک رات کی ساری رودات منوان سنا دے۔ حکیم چپ چاپ سنتا رہا۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تبھی مجھے ایسا لگا تھا کہ تم ایسا جرم نہیں کر سکتے۔ تقدیر بھی کیسے کیسے تماشے دکھاتی ہے۔ میں نے تم لوگوں کے یہاں سے جانے کا یہ سارا ڈرامہ اسی لیے کیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں آنے والے دن تم دونوں کے لیے بہت سخت ہوں گے۔ پولیس مفرور کا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑتی۔ تم دونوں جس مال گاڑی پر بھاگے تھے اس کے راستے میں آنے والے ہر اسٹیشن اور بستی کی خاک چھانے گی اب پولیس۔ حکیم کا دعویٰ بالکل سچ ثابت ہوا، اور اگلے صبح ہی گاؤں میں دوسرے ضلع کی پولیس پہنچ چکی تھی۔ گاؤں کے نمبردار کے ساتھ چوپال کے ڈیرے میں سبھی گاؤں کے معتبرین کو اکٹھا کر کے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ حکیم یعقوب کی حکمت کام کر گئی، اور اس کے گھر آنے والے 2 مہمانوں کا ذکر عام ہی رہا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ ہم اگلی رات وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ ہماری طرح کچھ اور لوگوں کے گھر بھی مہمان آئے یا گئے تھے۔ جو موجود تھے انہیں وہیں چوپال میں بلوا کر طریقے سے ان کی شناخت کر لی گئی، اور پولیس اگلے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ مگر حکیم گھر آیا تو اس کے چہرے کی پریشانی بتا رہی تھی کہ معاملہ ابھی پوری طرح ٹلا نہیں ہے۔ پولیس دوبارہ ضرور پلٹے گی، کیونکہ انہیں آگے چل کر بھی کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی، اور اس بار وہ لوگ گھر گھر تلاشی لینے سے باز نہیں آئیں گے۔ بخت خان بولا، ٹھیک ہے حکیم صاحب، پھر ہم لوگ بھی نکل جائے تو اچھا ہے۔ آج رات ہی؟ نہیں، ابھی تمہارا زخم تازہ ہے، اور پولیس کو بھی 5-6 دن تو لگ ہی جائیں گے پلٹنے میں۔ یہ علاقہ بہت بڑا ہے، فی الحال تمہارے لیے یہی پناہ گاہ بہتر ہے۔ اس رات میں نے حکیم یعقوب کو اپنے جیل سے بھاگنے کا مقصد اور مہرو کی کہانی سنائی تو اس کی آنکھ بھر آئی۔ ہاں، میں نے اپنے بھتیجے سے یہ کہانی سن رکھی ہے۔ وہ وہیں کرم داد کے گاؤں میں ہی رہتا ہے۔ سال 6 ماہ میں میرا بھی جانا ہوتا ہے وہاں۔ یہاں سے 12 گھنٹے ٹرین کی مسافت پر ہے رحیم گڑھ۔ مگر یہ تو بہت پرانی بات ہے، اب تو لوگ اس لڑکی کو بھول بھال چکے ہیں۔ اس کی پاگل ماں سارا دن گلیوں کی خاک چھانتی ہے اور رات گاؤں سے باہر
بڑے پیر کے مزار پر جا کر تھک کر سو جاتی ہے۔ تم اب اس لڑکی کو کہاں ڈھونڈو گے؟ 3 سال سے بھی زیادہ ہو چکے اسے غائب ہوئے۔ اس کے منگیتر نے بھی اگلے برس ہی شادی رچا لی تھی۔ سنا ہے اب تو بچہ بھی ہے اس کا۔ حکیم یعقوب سارے قصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ ان چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی تھی، اور پھر یادوں کا دھواں برسوں سلگتا رہتا تھا۔ ہم شہر والوں کی طرح کمزور یادداشت کے مالک نہیں تھے یہ لوگ، جہاں اگلے 2-4 دن میں ہی کسی دوسرے حادثے کا چھینٹا پچھلے حادثے کی سلگن کو بجھا دیتا ہے۔ جانے مجھے کیوں ایسا لگتا تھا کہ مہرو کی کہانی کا پہلا دھاگا مجھے اس کے گھر کے آس پاس ہی ملے گا۔ اگلے 3-4 دن میں بخت خان کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ 5ویں صبح گلی میں شور سا مچ گیا۔ حکیم کے پوچھنے پر گلی میں کھیلتے بچوں میں سے ایک نے دوڑتے دوڑتے ادھورا سا پیغام دیا، چاچو پولیس کی گاڑی آئی ہے بڑی سی، تلاشی ہو رہی ہے۔ میں نے بخت خان کی طرف دیکھا۔ ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ بخت خان نے جیب سے بہت سے روپے نکال کر حکیم کی جیب میں ڈالنا چاہے، مگر حکیم نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اس پستول کے علاوہ اور کچھ نہیں، ورنہ ضرور تمہارے حوالے کر دیتا۔ میں نے حکیم کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کی دعائیں اس وقت سب سے قیمتی سوغات ہیں۔ دعا کیجیے گا ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہیں۔ حکیم سے گلے مل کر ہم پچھلے دروازے سے کھیتوں میں آگے نکل آئے۔ دور کہیں سے پولیس کے بڑے ٹرک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حکیم نے ہمیں گاؤں سے نکلنے کا راستہ ازبر کروا دیا تھا۔ ہم شام تک بنا رکے کھیتوں کے اندر ہی چلتے رہے، مگر ہم نے آبادیوں میں داخل ہونے سے پرہیز کیا۔ رات بھی ایسے ہی کسی ویرانے میں رکے بغیر گزار دی، اور اگلے صبح کسی قصبے کے ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پر رکی گاڑی میں ہم دونوں الگ الگ رحیم گڑھ کے 2 ٹکٹ لے کر مختلف ڈبوں میں سوار ہو گئے۔ ٹرین تیزی سے دوڑتی اور چھوٹے اسٹیشنوں پر بنا رکے آگے بڑھتی رہی۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ جب ہم چھپنا چاہیں تو یہ پوری دنیا ہی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ ہر نظر مجھے اپنی جانب تکتی اور گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیسی عجیب دنیا ہے یہ، جو ظاہر اور نمایاں ہونا چاہتے ہیں انہیں ٹالتی ہے، ان سے گریز کرتی ہے، مگر جو خود کو چھپانا چاہیں اور خفیہ رکھنے کی خواہش مند ہوں انہیں گھور گھور کر بے نقاب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچانک گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ تبھی گاڑی رکتے ہی چند پولیس والے ڈبے میں چڑھائے۔ ان میں سے ایک کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں باقی لوگوں سے ذرا پرے ایک برتھ پر سوئے بزرگ کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ پولیس والا سیدھا میری طرف آیا۔ میرا جسم اکڑ سا گیا۔ کون ہو تم؟ شناختی کارڈ دکھاؤ۔